نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 137 سے ومن رحمة الرحمن الرحيم انه يعيذ برضاه من سخطه وبعفوه من عقوبته ومن نفسه بنفسه. ترجمہ کریں گے آپ لوگ. ومن رحمت الرحمانی، اور رحمان کی رحمت میں سے ہے، الرحیم جو رحم فرمانے والا ہے، انہو بے شک وہ، یعیذ وہ پناہ دیتا ہے، پناہ دیتا ہے، برضاہ ساتھ اپنی رضامندی کے، من سخطہ اپنے غصے سے. یعنی جب اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہم اس کی ناراضگی سے بچ کر کسی انسان کے پاس نہیں جا سکتے. وہ نہیں ہمیں پناہ دے سکتا کہ اچھا آؤ میں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہوں. اس سے بچنے کے لیے پھر ہم دوبارہ اسی کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے غضب سے تیری ہی پناہ میں آتے ہیں. انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسے ہوتا ہے کہ کسی انسان سے ہمیں ڈر لگتا ہے تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اور غصہ کرے گا اور ڈانٹے گا. کوئی ایسا واقعہ یاد ہے کہ آپ کسی سے ڈرے اور آپ نے بھاگنا شروع کر دیا اور وہ آپ کو بلا رہے اور آپ اور بھاگ رہے ہیں؟ بچپن میں امی سے جب ڈرتی ہیں تو مجھے یاد ایک دفعہ میرے چچا نے مجھے ڈانٹا اور میں اس وقت گھبرا گئی نا اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا. تو وہ مجھے بلا رہے ہیں اور میں اور بھاگ رہی ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں جس بھی انسان سے ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، یا کوئی ناراض ہوتا ہے پھر اس کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ناراض ہو جائے تو انسان اس سے بھاگتا نہیں بلکہ دوبارہ ادھر ہی جاتا کہ اللہ آپ ہی مجھے معاف کر دے، کیونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب رحمان الرحیم ہے. وَبِعَفْوِهِ اور ساتھ اس کی معافی کے، من عقوبتہ اس کی سزا سے، یعنی اس کی سزا سے بچنے کے لیے اس کی معافی کی پناہ لیتا ہے یا اللہ تعالی پناہ دیتا ہے. وَمِن نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ اور اس کے نفس سے بچنے کے لیے، یعنی اس کے نفس کے غضب سے بچنے کے لیے اس کے نفس ہی کی طرف پناہ لیتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. وَمِن رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ خَلَقَ لِلذَّكَرِ مِنَ الْحَيْوَانِ أُنْثَى مِن جِنسِهِ وَأَلْقَى بَيْنَهُمَا الْمَحَبَّةَ وَالرَّحْمَةَ لِيَقَعَ بَيْنَهُمَا التَّوَاصُلَ الَّذِي بِهِ دَوَامُ النَّسْلِ مَعَ حُصُولِ الْمُتْعَةِ. وَمِن رَحْمَتِهِ سُبْحَانَهُ أَنْ أَحْوَجَ الْخَلْقَ بَعْدَهُمْ إِلَى بَعْدٍ لِتَتِمَّ مَصَالِحَهُمْ وَلَوْ أَغْنَى بَعْدَهُمْ عَنْ بَعْدٍ لَتَعَطَّلَتْ مَصَالِحُهُمْ وَفَسَدَتْ مَعِيشَتُهُمْ. وَمِن رَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت میں سے ہے، سبحانہ پاک ہے وہ، ان یہ کہ خلق اس نے پیدا کیا، للذکری مرد کے لیے، من الحیوان جانداروں میں سے، انسا عورت، فیمیل، من جنس ہی اسی کے جنس میں سے. کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص رحمت ہے کہ اس نے مذکر کے لیے مؤنث بھی پیدا کیا، مرد کے لیے عورت پیدا کی، نر اور مادہ ہے جی. وَأَلْقَى بَيْنَهُمَا الْمَحَبَّةَ وَالرَّحْمَةَ اور ان کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی. یعنی صرف نر اور مادہ کی شکل میں پیدا نہیں کیا بلکہ ان کے درمیان محبت اور رحمت بھی ڈال دی. لِيَقَعَ بَيْنَهُمَا التَّوَاصُلَ تاکہ واقع ہو ان کے درمیان ملاپ، تواصل ملاپ. الذی وہ جو، بہ دوام النسل اس کے ساتھ نسل کی بقا ہے، دوام یعنی قائم رہنا.
جو نسل کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. مع حصول المتعتی، لطف کے حصول کے ساتھ یا فائدے کے حصول کے ساتھ، یعنی محض ان کا کوئی مشینی تعلق نہیں کہ ایک پرزہ دوسرے سے جڑا، بلکہ ان کے درمیان انٹیمیسی پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی، اور اس تعلق کے اندر ایک خوبصورتی پیدا کر دی، اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے یا لطف اٹھانے کا سبب بنا دیا اس کو. ومن رحمتہ سبحانہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے سبحانہ کی، ان کے احوجا، اس نے محتاج کیا، حاجت مند کیا، الخلق، مخلوق کو، بعدہم، ان میں سے بعض کو، الی بعض، بعض کا، لتتم مصالحہم، تاکہ پوری ہو سکیں ان کی مصلحتیں، یعنی ان کے کام پورے ہو سکیں. ولو اغنا، اگر وہ غنی کر دیتا، بے نیاز کر دیتا، کسی کو کسی کا محتاج نہ بناتا، بعضہم عن بعض، ان میں سے بعض کو بعض سے، لتعطلت مصالحہم، تو ان کے مصالح، ان کے مطلب، ان کے فائدے معطل ہو جاتے، یعنی ختم ہو جاتے، پورے ہی نہ ہو سکتے، ان کے کام رک جاتے. تعطیل ہوتا ہے نا کسی چیز کا بینیفٹ اس سے نکال لینا. وفسدت معیشتہم، اور ان کی معیشت بگڑ جاتی، یعنی دنیا کے سارے کام کاروبار جو ہیں وہ ختم ہو جاتے. تو خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بتائی جا رہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف مظاہر کیا ہیں. ہم یہ تو بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، لیکن کیسے ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتے. جی عائشہ. جی استاد، اس میں یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے نر اور مادہ پیدا کیے اور ان کے بیچ میں ایک محبت ڈالی، یعنی ان کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا. ٹھیک ہے. پھر ایک نسل آگے چلتی ہے جو وہ ایک دوسرے کی ضرورت پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ یہ یعنی دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا، پھر صرف نر اور مادہ کی شکل میں نہیں بلکہ اور آپ بتائیے. اس میں دو باتیں، ایک رحم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ بنایا، اور دوسرا یہ کہ ایک انسان کو دوسرے کا محتاج بنایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر فساد. نہیں، یہ پہلے حصے میں بگاڑ نہیں ہے، پہلے حصے میں تواصل سے بقائے نسل ہے، ٹھیک ہے. دوسرے حصے میں جو عام روزمرہ ضرورت، ایک ہے ہسبینڈ وائف کا تعلق، ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. اکیلا کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکتا. مثلا مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو بھی مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا انسانی نسل کا. دوسرا ہے دنیا کا کاروبار، کام کاج، اس میں ہر ایک کو دوسرے کی ضرورت بنایا، یعنی کوئی بھی کام ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ہے اس کا خلاصہ. ایک دوسرے کے ساتھ ملے بغیر نہیں ہوتا، نہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی دنیا کے اور کوئی کام ہوتے ہیں. جی صدیقہ. استاذہ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی تھی کہ زور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف پیدا کیا بلکہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اس کی جذباتی ضرورت کو پورا کیا. محبت انسان کی جذباتی ضرورت ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ضرورت کا بھی خیال رکھا، یعنی نہ صرف کھانے پینے کا، باقی چیزوں کا، اس ضرورت کا بھی خیال رکھا. یعنی ایک مشینی عمل نہیں ہے کہ اچھا بچے پیدا ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سارا. بالکل. اس میں ایک اور چیز مجھے اچھی لگی کہ ہسبینڈ وائف دونوں اپوزٹ ہیں لیکن ساتھ اکٹھے. اسی طرح اگر دنیاوی کاروبار میں بھی اپوزٹ ہے لیکن پھر بھی مل کے کام. جی اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ لتعطلت مصالحہم وفسدت معیشتہم، کاموں میں بگاڑ آ جاتا ہے، فائدے ختم ہو جاتے ہیں. استاذہ میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی، جیسے ہسبینڈ وائف میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے نا، تو ہم کبھی جیسے ایک دوسرے کو کہتے ہیں مطلب میں باپ سے بات نہیں کروں گی نا، یا ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے اب میں نہیں پوچھوں گی آپ سے اس کام کا نا. یہی ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ہم پھر پوچھنے لگ جاتے ہیں پلیز اپنے لیے یہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا نا، کہ مطلب اتنے ہم ان نیڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. بالکل. اگر ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، جیسے کام کرتے ہیں ہم اکٹھے، اس میں بھی ایک اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے، اس میں کیٹیگریز ہوتی ہے نا، تو سب کو یہ جو سب ایک لیول پہ نہیں آ سکتے. بالکل. سب کو ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا پڑتا ہے، کافی مل کے کرتے ہیں. بالکل درست ہے. بہت اچھی بات آپ نے، اگلے پیراگراف میں یہی آ رہا ہے. وَمِن تَمَامِ رَحْمَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ
ان جعل في عباده الغني والفقير والعزيز والذليل والقادر والعاجز والرعي والمرعي ثم افقر الجميع اليه ثم عم الجميع برحمته يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ومن تمام رحمته، اور اس کی رحمت کے کمال میں سے ہے عز وجل، ان یہ کہ جعل فی عبادہ، اس نے بنایا اپنے بندوں میں، الغنی کسی کو غنی امیر، والفقیر اور فقیر، والعزیز اور قوت والا، والذلیل اور کمزور، یہ اردو والا ذلیل نہیں ہے، اچھا، والقادر اور قدرت والا، والعاجز اور عاجز، والراعی اور نگران، والمرعی اور جس کی نگرانی کی جاتی، ثم افقر الجمیع، پھر محتاج کر دیا سب کو، الیہ اپنا، طاقتور کو بھی اور کمزور کو بھی اور بڑے کو بھی اور چھوٹے کو بھی، قادر کو بھی اور عزیز کو بھی، سب کو اپنا محتاج بنا دیا، ثم عم الجمیع برحمتہ، پھر عام کی سب پر اپنی رحمت، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ اب اس میں کیا رحمت کی بات ہے کہ اللہ نے ڈائیورسٹی پیدا کی، لوگوں میں اختلاف پیدا کیا، لوگوں کو ایک سٹیٹس پہ پیدا نہیں کیا، کسی کو کسی طرح کی طاقت دی، کسی کو کسی طرح کی دی۔ ہاں روحی، سب ایک ہی لیول کے لوگ پیدا ہو جاتے تو پھر تو کام چل ہی نہیں سکتا، کام نہیں چل سکتا تھا، اس لیے ہر ایک کے لیے کیٹیگریز مقرر کی گئی، بالکل، اس کی طاقت بھی ہر کسی کی ڈفرینٹ ہوتی کام کرنے کی۔ ہاں شازیہ، استاذہ میں جب ڈے کیئر کا کورس کر رہے تھے نا، تو اس میں ایک انہوں نے بتایا تھا کہ ڈائیورسٹی میں ایک بیوٹی بھی ہے، اور اسی طرح یہ لائف کو ویلیوبل بناتی ہے۔ جتنی ڈائیورس چیزیں ہم دیکھتے جاتے ہیں اتنا ہم لائف کو انجوائے کرتے جاتے ہیں۔ اور پھر استاذہ یہ بیلنس بہت ضروری ہے۔ جیسے مثلا اگر اختلاف نہ ہوتا تو پھر ہمارے ذہن نہیں جاگتے، جیسے جمود ہو جاتا نا، Exactly. پھر جہاں جمود ہوتا ہے وہاں پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ استاذہ میں نے کرٹیسزم کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں اور اس کو کوئی ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کا مطلب اس نے آپ کی بات غور سے سنی ہے، ہاں، اور ہم عموماً کہتے ہیں اس نے فوراً مجھے کریکٹ کر دیا۔ ہاں، تو واقعی یہ جو بیلنس ہے یہ ضروری ہے کہ اگلا بندہ توجہ دے رہا ہے اور ہم اس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں کر رہا ہے، مگر یہ کہ لوگ اس کو پھر نیگیٹو طرف لے جاتے ہیں۔ بالکل، اسی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ استاد وہ ایسے لگتے ہیں نا جیسے ہاتھ کی 5 انگلیوں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہے، ہمارے جسم میں ہی یہ اس کی رحمت ہے نا، اگر ساری انگلیاں انگوٹھے جتنی ہوتی کتنے کام رہ جاتے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس طرح انسان ایک دوسرے کی ضرورت بھی بن گیا نا۔ ہاں، یہ رحمت ہے نا کہ ہمارے کاموں کے لیے اس نے ساری طاقت ہمیں نہیں دے دی۔ اگر ساری طاقت ہمیں دے دیتا تو ہم تھک جاتے، مر جاتے کام کر کر کے، ہر ایک کا کام خود ہی کرنا پڑ جاتا۔ استاد پھر ہر کوئی دوسرے سے بے نیاز ہو جاتا ہے نا، اور اس میں ہاں، اور جب بے نیاز ہوتا ہے تو وہ اس سے جو محبت ملتی ہے، دیکھیے پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے نا، جس انسان سے تکلیف پہنچتی ہے اس سے آرام بھی ملتا ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ سیڈ لیس فروٹ ہو، بون لیس چکن ہو، اتنے ہمارے مزاج بگڑ گئے نا، لیکن اس میں کتنی خرابیاں ہیں، سیڈ لیس فروٹ اور بون لیس چکن میں کتنی خرابی ہے۔ استاد آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بون لیس چکن میں وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا جو دوسرے سے۔ بالکل، ہڈی والے گوشت میں زیادہ مزہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَأَوْسَعُ الْمَخْلُوقَاتِ عَرْشُهُ سُبْحَانَهُ وَأَوْسَعُ الصِّفَاتِ رَحْمَتُهُ فَاسْتَوَى عَلَى عَرْشِهِ الَّذِي هُوَ أَوْسَعُ الْمَخْلُوقَاتِ بِصِفَةِ الرَّحْمَةِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَعَمَّتْ كُلَّ حَيٍّ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ الرحمن علی العرش استوى۔ وأوسع المخلوقات، اور مخلوقات میں سے سب سے زیادہ وسیع، عرشہ اس کا عرش ہے، وأوسع الصفات، اور صفات میں سب سے زیادہ وسیع، رحمتہ اس کی رحمت ہے، فاستوى علی عرشہ، تو وہ مستوی ہوا اپنے عرش پر، الذی هو اوسع المخلوقات، جو اس کی کریشن میں سب سے وسیع چیز ہے،
اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز بصفت الرحمتی، رحمت کی صفت کے ساتھ وہ مستوی ہوا ہے، اس نے قرار پکڑا، التی وسعت کل شیء، جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. کتنا خوبصورت انہوں نے دونوں چیزوں میں کمبینیشن بتایا ہے کہ ایک طرف رحمان کی صفت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، رحمت جو ہے وسعت رحمتی کل شیء، اور دوسری طرف عرش ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. وعمت کل حی، اور عام ہے ہر زندہ کو، یعنی ہر زندہ مخلوق کو اس کی رحمت پہنچ رہی ہے. کما قال سبحانہ، جیسے اس نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کے ساتھ استواء علی العرش کا ذکر کیا. الرحمن علی العرش استوى. اب اس میں آپ دیکھیے نمبر 1، مخلوقات میں سے سب سے وسیع چیز عرش ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک وسیع بیابان میں ایک چھوٹی سی مندری، ایک چھوٹی سی رنگ، اور پھر عرش کے سامنے وہ کرسی ایک چھوٹے سے رنگ کی طرح ہے، بہت چھوٹی چیز. تو اس پر رحمان مستوی ہوا، اس کے اوپر رحمان ہے، وہ رحمان کا تخت ہے. وہ کتنا وسیع ہے، ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اور وہ کتنا بلند ہے، اس کا اندازہ آپ کریں کہ 7 آسمان، پھر اس کے اوپر جنت، اور جنت کے 100 درجے، یا پھر ایک اور روایت کے مطابق قرآن کی ہر آیت کے برابر ایک درجہ، 6666 آیتیں ہیں تو 6666 درجے، یعنی اتنی بلند. اس کے اوپر سب سے اوپر جنت الفردوس، پھر اس کے اوپر پانی، پھر اس کے اوپر عرش، پھر اس کے اوپر رحمان. اور جہاں تک اس کی رحمت کی وسعت کا تعلق ہے تو وہ رحمت اس کے 100 حصے ہیں، صرف ایک حصہ اس دنیا میں ہے جس کی وجہ سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے. اور 99 حصے اس نے آخرت کے لیے رکھے، تبھی بخشش ہوگی. اور جنت کو بھی اپنی رحمت کہا. ریئلی بیوٹیفل کانسیپٹ کہ سب سے بڑی صفت اس کی اور سب سے بڑا عرش اس کا، اور اس صفت کے ساتھ وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا. آپ دیکھیے کہ کسی انسان کو دنیا میں تھوڑی سی بھی پاور مل جائے تو اس کی اکڑ، اس کے غرور، اس کے تکبر کا کیا عالم ہوتا ہے. اس کے اندر رحمت کی صفت نکل جاتی ہے ساری. یعنی سب سے پہلی جو چیز ختم ہوتی ہے دنیا میں پاور ملنے کے بعد وہ کیا ہے؟ یہ 2 چیزیں عام طور پر اکٹھی نہیں ہوتی. جو عاجز مسکین انسان ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ہر ایک کے ساتھ پھر بھی آرام سے بات کر لیتا ہے. جس کے پاس مال ہو یا علم ہو یا کوئی اتھارٹی ہو، کوئی عہدہ ہو، پاور ہو، تو وہ دوسروں سے کیا سلوک کرتا ہے. تو اس سے حالانکہ انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ انسان کوئی چیز نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، اور اللہ نے اس کو پیدا بھی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے. کیونکہ بندہ تو ذرا سی کوئی چیز ملے خدا بن بیٹھتا ہے، اور جو اصل الہ ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنی پہچان سب سے عظیم صفت، وسیع صفت کے ساتھ کرواتا ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اس سے رحمت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بڑی رحمت ہے اس کی. جیسے اتھارٹی کی آپ نے بات کی نا، کوئی بھی ہمارے پاس نعمت آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چانس دیتے کہ اب تمہارے پاس چانس ہے، تم کیا کرتے ہو، پھر اس سے لے کے کسی اور کو. تو اگر انسان صرف یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک چانس دے رہے ہیں کہ میں اس اتھارٹی کو کس طرح یوز کرتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں استاذہ، ایک کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ اتنے عظیم عرش کا مالک، اور بہت گرینڈ سا ایک وہ بنتا ہے نا، اس کی عظمت دل میں آتی. تو انسان اگر صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ذہن میں رکھے، یعنی عظمت اور رحمت کا کمبینیشن بہت خوبصورت ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر دوسروں کے لیے پیار ہوتا ہے، رحمت ہوتی ہے، تو ان کی قدر کتنی زیادہ ہوتی. آپ کو ایک تصویر میں نے پوسٹ کی تھی اپنے گروپ میں، جس میں شیخ سدیس جو حرم کے وہ ہیں صفائی کرنے والے، ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ایسے ہی گھیرا بنا کے ان کے آس پاس بیٹھے ہوئے اور اتنی محبت سے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں.
تو اب آپ دیکھیں، ایک وہ ہے جس کو حرم میں سب سے بڑا مقام حاصل ہے، اور ایک وہ ہے جو سب سے دنیاوی اعتبار سے چھوٹا کام کر رہا ہے. چھوٹا نہیں ہے اللہ کی نظر میں، لیکن جو دنیا کے کاموں کی تقسیم اس اعتبار سے. تو جب وہ ان کے بیچ میں بیٹھا ہے تو محبت اور زیادہ بڑھ گئی نا. تو جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر تواضع اگر ہوتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اور تواضع ختم ہونے سے ویلیو ختم ہو جاتی. اس لیے جیسے اس کنٹری میں عام طور پہ جو باسز کا ہوتا ہے اچھا طرح سے نہیں دیکھا جاتا. باسز کو نا مطلب اس طرح لفظ باس ہی ایک باس ہے نا، تو بس اس کے ساتھ نیگیٹو سارے آتے ہیں، یعنی ورڈ باس کے اندر ہی ایک نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے. باسی مت بنو. میرا بھائی جاپان میں گیا تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے جو باس تھا نا، وہ کہتا تھا وی آر اے ٹیم، آئی ایم ناٹ یور باس. کہتا ہے کہ صرف اس کا یہ کہنا ہی نا ہمیں اتنا موٹیویٹ کرتا تھا کہ واقعی دیکھیں اگر کوئی کہے نہیں میں باس ہوں تو وہ پھر آئسولیٹ ہو جاتا ہے. وہ بے شک سب سے ٹاپ پہ کہیں کھڑا ہو لیکن وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر وہ ٹیم ہے تو سب اس کے ہیں. چلیے، اسلام آباد سے کوئی بات کرے گا کہ آج ہم ہی بولیں گے یہاں؟ جو پیچھے والی بات تھی نا، اس میں وہ جو بات آ رہی تھی کہ فقیر اور غنی کو اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ کمبینیشنز دیا، ایک خوبصورتی یہ دی. اور پھر جو اگلی بات ہے نا کہ ثم افقر الجمیع الیہ، یعنی یہ اس کو اور سب کو پھر سب اپنے آپ کو اس کے آگے چھوٹے ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے آگے ان کو دیکھتا ہے. ثم عم الجمیع برحمتہ، اور پھر اس کے لیے فقیر ہو، غنی ہو، عزیز ہو، ذلیل ہو، اس پہ سب پہ رحمت عام ہو جاتی ہے. یہ اس کی خوبصورتی کو کتنا بڑھا دیتا ہے. صحیح. کوئی اور؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ، یہ پچھلی جو لائن ہے، ایک ریسرچ مجھے یاد آ گئی. ایک ریسرچ میں نے پڑھی تھی کہ اینیملز کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو بیبی تھا اس کو پیرنٹس سے مختلف سٹیجز کے اوپر الگ کر کے اور اس کو پالا پوسا گیا، اس کو کھانا وغیرہ دیا گیا، اور پھر دیکھا گیا کہ لیٹر آن اس کی لائف میں کیا چینجز ہیں اور کس طرح وہ ڈفرینٹ ہیں آپس میں. تو یہ دیکھا گیا کہ ماں اور باپ سے جب اینیمل کے بیبی کو بہت چھوٹی عمر میں الگ کر لیا گیا، بالکل دودھ پیتی اسٹیج پہ اور اس سے پہلے، تو اس کے اندر اینگر اور فرسٹریشن اور دوسرے سے لڑائی اور کھانا چھین لینا اور اس طرح کی بہت زیادہ عادات تھیں. تو یہ والی جو ایک لائن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل کے درمیان محبت ڈال دی، اور یہ جو محبت ہے اور رحمت ہے اور ان کا آپس میں مل جل کر رہنا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے کہ دوام النسل، یعنی نسل کی جو بقا ہے یہ اس کے ذریعے، یعنی صرف اور صرف وہ ملاپ ہی نہیں، لیکن وہ جو نسل ہے وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے اور آگے بڑھتی ہے. اس میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے پیرنٹس کا اکٹھے محبت سے رہنا. یعنی وہ بڑے ہو کے بہت سیلفش اور ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے والے اور ختم کرنے والے نسل کو یہ ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے جب پیرنٹس میں ہو. صحیح. یعنی کہ صرف نسل ہی نہیں آگے جنم دینی چاہیے، بلکہ ان کے اندر باہمی رحمت اور محبت بھی ٹرانسفر کرنی چاہیے. وہ ہوگی تو پھر آگے جائے گی نا. اگر بڑوں میں ہی نہ ہو تو آگے بچوں میں کہاں سے جائے گی. چلیے آگے چلتے ہیں. وَلَمَّا اسْتَوَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ بِهَٰذَا الْإِسْمِ كَتَبَ مُقْتَضَاهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ كِتَابًا فَهُوَ عِندَهُ وَضَعَهُ عَلَىٰ عَرْشِهِ أَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ فَكَانَ هَٰذَا الْكِتَابُ كَالْعَهْدِ مِنْهُ سُبْحَانَهُ لِلْخَلِيقَةِ كُلِّهَا بِالرَّحْمَةِ لَهُمْ وَالْعَفْوِ عَنْهُمْ وَالْمَغْفِرَةِ لَهُمْ وَالتَّجَاوُزِ وَالْإِمْهَالِ وَالْحِلْمِ وَالْأَنَاةِ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی. ولما، اور جب، استوا، وہ مستوی ہوا، علی عرشہ، اپنے عرش پر، بہذا الاسم، اس نام کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ، یعنی الرحمن کی. کتبا، اس نے لکھ دیا، مقتضاہ، اپنا فیصلہ، علی نفسہ، اپنے ذات پر، کتابن، یعنی لکھی ہوئی چیز کی تحریر کی شکل میں، کتابن سے مراد تحریر میں. فہو عندہ، پس وہ اس کے پاس ہے، وضعہ، اس نے اس کو رکھا ہے، علی عرشی، اپنے عرش پر، یعنی اس نے اپنی یہ تحریر اپنے پاس رکھی ہوئی ہے عرش پر. کیا؟ ان رحمتہ سبقت غضبہ، کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے گئی، اس کی رحمت اس کے غضب پر چھائی ہوئی ہے. فکان ھذا الکتاب، تو ہے یہ تحریر، کالعہد منہ، اس کی طرف سے ایک عہد کی طرح. سبحانہ، سبحانہ،
للخلیقۃ کلھا، اپنی ساری مخلوق کے لیے، بالرحمت لہم، ان کے لیے رحمت کے طور پر، یعنی یہ رحمت اس کی اپنی ساری مخلوق کے لیے، والعفو عنہم، اور ان سے درگزر، والمغفرۃ لہم، اور ان کے لیے بخشش، والتجاوز والامہال، اور درگزر اور مہلت دینا، والحلم والانات، اور حلم بردباری اور انات اور ٹھہراؤ، ان سب کی شکل میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما قضى اللہ الخلق، جس وقت اللہ تعالیٰ نے پوری کر لی اپنی تخلیق، کتب عندہ، لکھا اپنے پاس، فوق عرشہ، اپنے عرش کے اوپر، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ تو یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھیے کہ ایک شخص اگر 1 مہینہ تک ایک گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ، اور پھر 1 مہینہ تک ایک نیکی کرتا ہے روز، یعنی 30 دن اس نے گناہ کیا، 30 دن نیکی کی، اب 30 دنوں کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے رو کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ 30 دنوں کی معافی مل جاتی۔ نہ صرف یہ کہ معافی ملتی ہے، بلکہ اگر سچی معافی مانگی ہو، سچا استغفار کیا ہو، وہ بھی نیکی بن جاتی ہے، اور 30 اگلی بھی نیکی اور 30 وہ بھی نیکیاں۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس کی رحمت، یعنی انسان کا دماغ احاطہ ہی نہیں کر سکتا اس کی رحمت کا۔ نان مسلمز ہوتے ہیں جیسے کہ وہ اسلام لاتے ہیں، پوری زندگی کے گناہ۔ پتہ ہے کہ جیسے میں ایک شہادت کی یوسف ایسس کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، تو اس میں تھا کہ ماشاءاللہ وہ مسلمان ہوئی لیڈی، تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، پہلے نے کلمہ پڑھا دیا اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت آپ اس وقت ایسی ہیں جیسے کہ اپنے کوئی گناہ نیو بارن ہوتا ہے، اور وہ اتنا رو رہی تھیں، اور پھر انہوں نے جیسے اتنا اچھا رسپانس دیا نا، تو یہ بھی اللہ سبحانہ کی نعمت ہے کہ وہ شخص پوری زندگی شرک کرتا رہتا ہے اور کبیرہ گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کلمے کی وجہ سے اسے بالکل ایسے کر دیتے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہے، یعنی ایک بات اس کی سارے اگلے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہے اس کی رحمت۔ سر میں نے آرٹیکل پڑھا تھا تو مجھے بہت وہ کلک کیا تھا اس اعتبار سے کہ اس میں لکھا تھا کہ قرآن کی مجلس اور علم کی جو مجالس ہیں، یہ ایسی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جس میں ہمارے دونوں فرشتے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، کہ ایک لکھتا جاتا ہے اور ایک مٹاتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان الحسنات یذہبن السیئات، تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جیسے نیکی والا فرشتہ بزی ہوتا ہے، لیکن قرآن کی مجلس، علم کی مجلس ایسی ہے کہ جب دونوں فرشتے بزی، ایک لکھتا جا رہا ہے ایک مٹاتا جا رہا ہے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جی کوئی بات کرے گا؟ استاد امہال کا کیا مطلب ہے؟ والتجاوز والامہال، امہال ہوتا مہلت دینا، یعنی گناہ کرتے ہوئے ہی پکڑ نہیں لیتا وہ کہ ادھر کسی نے جھوٹ بولا ادھر سے زبان کاٹ دے، ایسا نہیں ہوتا، اسے ٹائم دیتا ہے کہ 30 دن گناہ کرنے کے بعد 31ویں دن توبہ کر لو۔ یہ ساری زندگی ڈھیل ملی ہوئی ہے ہم سب کو۔ سورہ طارق میں جو آتا ہے فمہل الکافرین امہلہم۔ یہ انات کیا ہے؟ انات ٹھہراؤ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، بلکہ ان کے گناہ اور ان کی زیادتیاں اور ان کی برائیاں برداشت کرتا رہتا ہے۔ جو تھا نا جمپ ٹو کنکلوژن، ہم ذرا سے کوئی ابھی بات کر رہا ہوتا، آدھی نہیں کی ہوتی، ہم اس کے منہ سے پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں، اچھا میرے یہ بندے نے غلطی کی، پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ کس دن واپس پلٹتا ہے، پھر جب وہ واپس پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جتنا جس کا اونٹ کھو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بندوں کے اندر ان میں سے کوئی خوبی ہارڈلی ملتی ہے کہ غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں یا مہربانی کریں یا تھوڑا ٹائم دے دیں اس کو کہ چلو بھائی یہ آج نہیں صحیح ہوا کل ہو جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیا کرتے ہیں، ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، یہ امہال ہے، ٹائم دینا۔ جی آپ بولیے۔ جی السلام علیکم۔ یہ اس میں جو کہا گیا نا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود لکھ لیا ہے، تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ اس کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے اور اسے کوئی بھی پابند نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کچھ طے کیا
اگر ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور کتنی بڑی بات کہ رحمت اس کی غضب پر ہمیشہ چھائی رہے گی. اور ہمیں اگر اختیار ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں نا، اور جہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو پھر وہاں کیا کرتے ہیں. بالکل. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ رحمت اپنے اوپر لکھے. وہ چاہتا تو اپنے اوپر قہر بھی لکھ سکتا تھا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گا، پھر ہمارا کیا بنتا. آپ میں سے کوئی بولنا چاہے تو بول لیں. ایک اس پوائنٹ آف ویو سے سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کمٹمنٹس اپنے ساتھ کی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں نا. جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کریں دیٹس اے لا، بے شک ہم لا توڑ رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی کمٹمنٹ ہے اپنی چیزوں کے ساتھ، اور ہم لوگوں کا کیا اپنے وعدے پورے کرنے والا نا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذ بس یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ اتنے سارے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں صبح شام، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی بھی مانگتے ہیں، اتنے گناہ معاف ہوں گے نہیں ہوں گے، ایسی چیزیں ذہن میں چلتی رہتی ہیں. لیکن میں یہ اب سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو معاف کر کے ہمیں بالکل کلین سلیٹ کی طرح کر دیں گے اگر ہم اخلاص سے واقعی معافی مانگے تو. واقعی اپنی غلطیوں پر روئیں اور ان کو غلطی سمجھے. اصل بات یہ ہے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غلطی کو غلطی بھی مانے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش ہو آتا ہے کہ کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کی اس غلطی کا نتیجہ یا اس غلطی کی سزا ہے، تو پھر کیا وہ چیز اس میں نہیں آتی؟ کس میں آتی؟ میں مطلب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کو کافی ٹائم دیتا ہے کہ وہ. جی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک غلطی کے بعد ٹائم دیا اور آپ معافی مانگ ہی نہیں رہے، آپ کو ہوش ہی نہیں آ رہی، تو وہ جھنجھوڑتا ہے، وہ کہیں ٹھوکر لگاتا ہے آپ کو، کہیں چوٹ لگاتا ہے تاکہ آپ کو غلطی یاد آئے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی اس کی رحمت ہے کہ ہمیں دنیا میں یاد کرا دے. مطلب اکثر ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بچے ماں کی بات نہیں مانتے تو ان کے ساتھ کوئی اگر ایسا گر جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے تو ماں ان کو یہی کہتی ہے کہ مطلب یہ تمہاری غلطی کی سزا ملی ہے تمہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرے ذہن میں یہ پوائنٹ آ رہا تھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ جب کوئی انسان دین میں آتا ہے یا نیا دین پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے اسے یہی پچھتاوا ہوتا ہے کہ اب تو ٹھیک ہو گیا ہوں لیکن پچھلے جو اتنے گناہ کیے ہیں ان کا کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تسلی دے دی ہے کہ مطلب گناہ کرو اور پھر معافی مانگو تو وہ ساری برائیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتی ہیں. بالکل. آگے چلتے ہیں. فَكَانَ قِيَامُ الْعَالَمِ الْعُلَوِيِّ وَالسُّفَلِيِّ بِمَضْمُونِ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي لَوْلَاهُ لَكَانَ لِلْخَلْقِ شَأْنٌ آخَرٌ. تو عالم علوی کا قیام اور سفلی کا قیام اس کتاب یا اس تحریر کے مضمون کے ساتھ ہے. اگر وہ نہ ہوتی تو مخلوق کی کوئی اور ہی حالت ہوتی. لولاہ اگر وہ نہ ہوتی یعنی یہ تحریر نہ ہوتی، لکان للخلق شأن آخر تو ہوتا مخلوق کے لیے ایک اور ہی حال، شأن حال. وقد جعل اللہ عز وجل الخلق والتعلیم ناشئا عن صفت الرحمہ، اور تحقیق بنا دیا اللہ عز و جل نے مخلوق کو اور تعلیم کو ناشئا عن صفت الرحمتی، ابھرنے والا اس کی صفت رحمت سے، متعلقاً بسم الرحمن جو متعلق ہے اس کی صفت رحمان کے ساتھ. یعنی انسان کی پیدائش اور تعلیم دینا یہ دونوں بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. فقال الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو بنایا، اس کو بیان سکھایا. خرچ کر لے وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا، تو خود ہماری تخلیق اور ہمیں ملنے والی تعلیم یہ بھی اس کی رحمت ہے. وجعل سبحانہ معانی السورۃ کلھا مرتبطۃ بہذا الاسم وختمها بقوله تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. وجعل اور اس نے بنایا سبحانہ وتعالی نے معانی السورۃ کلھا ساری سورت کے معانی کو، یعنی ساری باتیں جو اس میں بیان ہوئی ہیں، مرتبطۃ مربوط یا جڑی ہوئی، بہذا الاسم اس اسم کے ساتھ، یعنی ان کے اندر اس اسم کے ساتھ ایک ربط پیدا کر دیا ہے، ان کو جوڑ دیا ہے. وختمها بقوله اور اس کو ختم کیا اس قول کے ساتھ،
تبارک اسم ربک، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا، ذل جلال والاکرام، جو رب جلال اور اکرام والا ہے. یعنی فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ کے ساری نعمتوں کا ذکر کیا اور رحمتوں کو گنوایا کہ کیا کیا اللہ نے تمہیں عطا کیا مختلف شکلوں میں. خاطر کیجئے اس میں بھلائی بھلائی، اور جس چیز سے اللہ کا نام نکل جائے، یاد نکل جائے، پھر وہ چیز فساد ہی فساد ہے. یعنی کھانے سے پہلے پڑھ لیں تو کھانے میں برکت ہے، سونے سے پہلے پڑھ لیں وہ نیند عبادت ہے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے پہلے، کپڑا پہنتے ہوئے، کوئی چیز اٹھاتے رکھتے، تو جہاں بھی اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے وہاں برکتیں آ جاتی. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری تخلیق جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، تو ہم اس کو کتنی مرتبہ ریئلائز کرتے ہیں. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ کسی نے مجھ سے بات کی تو ان کا کہیں ایڈمیشن ان کے کسی کالج میں کوئی اچھے سے کورس میں ایڈمیشن ہو گیا نا یہاں UK میں، تو وہ مجھے کہنے لگیں کہ دین میں اتنے ہے نہیں، نیا نیا پڑھنا شروع کیا، تو مجھ سے کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پہلی دفعہ رحمت کی ہے کہ میری جو ہے نا وہ تمنا پوری کر دی تو فلاں. تو میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ پہلی دفعہ رحمت، یعنی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس کو رحمت محسوس بھی نہیں ہوتی. پھر الحمدللہ جیسے آپ سے ہی جیسے ہم نے سیکھا قرآن پاک میں جیسا آپ نے بتایا تھا کہ آپ اکثر بھی لیکچرز میں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. میں تو اکثر لیکچر شروع ہی اس سے کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے انسان بنایا، گدھا نہیں بنایا یا کچھ اور نہیں بنایا. میں نے کہا تو الحمدللہ وہ تھوڑا سوچنے لگی نا اس بارے میں. تو الحمدللہ بس سوچ کی ضرورت ہے نا، کہ سوچ ہی نہیں، شیطان سوچنے بھی نہیں دیتا. جی جی بولیے. ہاں سادہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ الرحمن کے بعد جو دوسری آیت ہے اس میں پہلے کہا گیا سکھایا قرآن، تو بعد میں کہا انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ پیدا کیا انسان کو، حالانکہ پہلے انسان کی تخلیق ہوئی بعد میں یعنی قرآن بڑی رحمت ہے نا، اس لیے اس کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی تعلیم ہمارے وجود سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے ہمارے لیے. یعنی اگر دونوں کو رکھے تو قرآن کے ملنے کی جو رحمت ہے یہ اس سے بھی بڑا فضل ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس پر شکر گزار ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دے دی. چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کی چیزوں پر، یا ہماری آنکھ ایسی خوبصورت ہے، یا ناک خوبصورت ہے، یا فلاں چیز، اس پر تو ہم فخر کرتے رہتے ہیں اور دوسروں سے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں، یا اپنی خوبیوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، میں ایسا میں ویسا. لیکن کتنی دفعہ اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں قرآن دے دیا. جی وعلیکم السلام. جو پیچھے آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ has written upon himself کہ his mercy will always overpower his wrath، تو اس سے مجھے یاد تھا کہ پھر تو ڈس اپوائنٹمنٹ یا اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا کوشچن ہی نہیں اٹھتا. کہ مطلب whenever something comes upon you, a misfortune or something, so always consider the good brighter part of him کہ he is merciful upon me, you know, he wants to put me in a level. جیسے وہ آتا ہے کہ آزمائش کے وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ wants to elevate you rather than to punish you. تو پھر یہ ruthlessness کا اور وہ والا سارا کوشچن ہی ختم ہو جاتا ہے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ is so merciful کہ ہر چیز پہ ان کی مرسی ہی نظر آتی ہے. تو I just felt that یہ پڑھتے رہے. اور اس کے بعد یہ جو ابھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بابرکت ہے، تو میں جب بھی وہ دعا پڑھتی تھی نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، مطلب کوئی بھی پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نال ہے، تو میں کہتی تھی اتنے چھوٹے سے ورڈز ہاؤ کم، مطلب کچھ اور بھی پڑھ لیتی ہوں، کچھ اور بھی پڑھ لیتی ہوں، بٹ اس کا آنسر مجھے آج اس میں مل گیا کہ بس نام ہی کافی ہے، مطلب وہی بس بابرکت ہے. بالکل. ابھی جب یہ بسم اللہ چلی ہے تو میں نے پہلی دفعہ اس طرح غور کیا ہے، اس میں صرف 2 ہی صفات آ رہی ہیں، الرحمن الرحیم. ہم کتنا کیجول سا لیتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ لو، یعنی الرحمن الرحیم پہلی دفعہ اس طرح محسوس ہوا ہے. بالکل. استاذہ ایک اور خیال آ رہا ہے، آج کل یہاں پہ گیس بہت سارے گھروں میں ختم ہوئی ہوئی، تو ہر شخص جو ہے وہ یہی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ گیس نہیں ہے. تو ابھی آپ کی اس بات سے مجھے خیال ہے کہ کتنی دفعہ ہم نے اس سے پہلے ماچس جلاتے ہوئے اللہ کا شکر کیا کہ اللہ کتنی بڑی رحمت ہے کہ گیس آ رہی ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ مطلب ہمارے اندر شکایت ہی وہ ہوتا ہے کہ اب کھانا پکانا پڑ رہا ہے اور بغیر سوچے لوگ جو ہے وہ چولہا جلاتے تھے. جب نعمت نہیں ہوتی تو پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوئی نعمت تھی ہمارے پاس، لیکن جب ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں کرتے. فالاسم الذی تبارک هو الاسم الذی افتتح به السورة اذ مجیء البرکۃ کلها منه وبه وضعت البرکۃ فی کل مبارک
فَكُلُّ مَا ذُكِرَ عَلَيْهِ بُورِكَ فِيهِ وَكُلُّ مَا أُخْلِيَ عَنْهُ نُزِعَتْ مِنْهُ الْبَرَكَةُ فَالْاسْمُ الَّذِي پس نام وہ جو تبارک جو بابرکت ہے، هو الاسم وہ نام ہے، الذی وہ جو افتتح به السورہ جس سے سورت کا افتتاح ہوا ہے، آغاز ہوا ہے، اذ مجیء البرکتی جبکہ برکت کا آنا، کلھا منہ سب کے سب اسی کی طرف سے، وبہ اور اسی کے نام کے ساتھ، وضعت البرکۃ رکھ دی گئی برکت، فی کل مبارک ہر مبارک چیز میں، فکلما ذکر علیہ تو جب کبھی اس کا ذکر کیا جائے گا، بورک فیہ اس میں برکت دے دی جائے گی، وکلما اخلی عنہ اور جب کبھی اس سے وہ نکال لیا جائے گا، خالی کر دیا جائے گا، نزعت منہ البرکہ تو اس سے برکت بھی چھین لی جائے گی، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو برکت بھی نہیں ہوگی۔ ورحمۃ اللہ عز وجل وسعت کل شیء فی العالم العلوی وفی العالم السفلی ووسعت البر والفاجر والمسلم والکافر فما من احد الا وهو يتقلب في رحمة الله تعالى آناء الليل وآناء النهار ولكن للمؤمنين الرحمة الخاصة بهم فلهم الرحمة المطلقة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ ورحمت اللہ عز وجل اور اللہ عز وجل کی رحمت، وسعت کل شیء ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فی العالم العلوی عالم بالا میں، وفی العالم السفلی اور دنیا میں عالم سفلی میں، ووسعت البر والفاجر اور چھائی ہوئی ہے ہر نیک اور بد پر، والمسلم والکافر مسلم اور کافر پر، فما من احد نہیں کوئی ایک بھی، الا وهو يتقلب فی رحمت اللہ تعالی مگر یہ کہ وہ چلتا پھرتا ہے اللہ کی رحمت میں، آناء اللیل و آناء النہار رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں، ولیکن لیکن للمؤمنین الرحمت الخاصۃ بہم مومنوں کے لیے اس کی خاص رحمت ہے، فلہم الرحمت المطلقۃ فی الدنیا ان کے لیے اس کی مطلق رحمت ہے دنیا اور آخرت میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مومنوں پر عام رحمت ہے دنیا اور آخرت میں، کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قال عذابی اصیب بہ من اشاء میرا عذاب میں جسے چاہوں پہنچاؤں، ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فساکتبها للذین یتقون ان قریب لکھ دوں گا اس کو ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین ہم ہر چیز پر تو ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے لکھی جائے گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اپنا تزکیہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی کوئی بات کرے گا؟ آپ بولیں۔ استاذہ جو بوری کا فی ہے تو مجھے یاد آ رہا تھا، آپ نے دفعہ شیئر کیا تھا کہ کوئی بھی کام باللہ للہ فی اللہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت دے دیتا۔ بالکل ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لیا جائے، باللہ فی اللہ اللہ ہی کی خاطر ہو، نیت بھی خالص ہو، اللہ کے حکم کے مطابق بھی ہو، للہ اس کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ایفرٹ ہو۔ لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں، طریقہ صحیح نہیں اور اللہ کے لیے نہیں تو پھر اس میں برکت نہیں ہوتی۔ پیچھے آیت سے کہہ رہی تھی، زور سے بولیے۔ علامہ البیان جو آیت ہے پیچھے سورۃ الرحمن کی دوسری ہے، تو استاذہ جب بھی میں لکھتی ہوں نا تو مجھے یہ یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری انگلیاں چل رہی ہیں، بیان کی جا رہی ہے نا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یہ سارا علم کدھر جاتا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے استاذہ، جو ہم لکھتے ہیں، جو ہم لکھا ہوا پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہی ہمیں توفیق دی یہ بیان کرنے کی، تو یہ بیان ہوا ہوا صفوں میں بکھر رہا ہے جو ہمیں مستفید کر رہا ہے استاذہ۔ بالکل۔ پھر یہ کہ قلم کا استعمال سکھایا، بچے کو جب پین پکڑایا جاتا ہے، اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو وہ ایک پورا مرحلہ ہوتا ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں ایسے نہیں پکڑو، ایسے پکڑو، ایسے نہیں رکھو، ایسے رکھو،
اب یوں کرو، پھر اس کا ماں ہاتھ پکڑ کے، ٹیچر اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سکھا رہی ہوتی، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان پیجز کے پیجز لکھتا چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ساری اللہ کی رحمت ہے. اس نے ہماری انگلیاں ایسے بنائی. وہی بات کہ اگر ساری انگلیاں انگوٹھا ہوتی تو ہم پین بھی نہیں پکڑ سکتے تھے. پھر میں لکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں سبحان اللہ، اگر میری انگلی کو کچھ ہو جائے، میرے ہاتھ کو کچھ ہو جائے، استاد یہ اللہ تعالیٰ میری نعمت تو چھین جائے گی پھر نا. یہ کتنی رحمت ہے آپ کی کہ استاد جو سنتے ہیں انسان لکھتے ہی چلا جاتا ہے، ہاتھ پتہ نہیں کیسے حرکت میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. بالکل. اوکے. کوئی بھی کام جو انسان شعوری طور پر خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم یعنی شریعت کے مطابق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. والکافر لا رحمت له فی الآخرۃ اما فی الدنیا فرحمت اللہ عامۃ لجمیع الخلائق واللہ رؤوف الرحیم ارحم بعبادہ من الام بولدها. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال لله ارحم بعباده من هذه بولدها. متفق علیہ. وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رحمت اللہ تنال عباده الرحماء فقال انما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق علیہ. والکافر اور کافر لا رحمت له فی الآخرہ، اس کے لیے آخرت میں کوئی رحمت نہیں کیونکہ امتحان فیل کر دے گا. اما فی الدنیا، جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، فرحمت اللہ عامۃ، تو اللہ کی رحمت عام ہے، لجمیع الخلائق، ساری مخلوق کے لیے. واللہ رؤوف الرحیم، اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے. ارحم بعبادہ من الام بولدها، زیادہ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر ماں سے بھی جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے. یعنی انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ مہربان رشتہ ماں کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں سے بھی بڑھ کر مہربان ہے. عن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب ایک حدیث روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال کہتے ہیں قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبیون، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی. سبیون قیدی. فاذا امرأۃ، تو ایک عورت، من السبی قیدیوں میں سے، تحلب ثدیہا تسقی، اپنے سینے سے یا اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی تھی. کیسے؟ اذا وجدت صبیا، جب کسی بچے کو پاتی، کوئی بھی بچہ پکڑ لیتی، پھر سبھی قیدیوں میں سے، اخذت اس کو لے لیتی، فالصقت تو اس کو چمٹاتی، ببطنہا اپنے پیٹ سے، وارضعت اور اس کو دودھ پلانے لگتی. یعنی وہ قیدی عورت جس کا اپنا بچہ نہیں تھا، گم گیا تھا، تو وہ کسی بھی بچے کو دیکھتی تو دودھ پلانے لگتی. فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اترون هذه طارحة ولدها في النار، کیا تم دیکھتے ہو، کیا تم غور کرتے ہو کہ یہ پھینکنے والی ہے اپنے بچے کو آگ میں؟ یعنی اگر اس کا اپنا بچہ اس کو مل جائے تو یہ آگ میں ڈال دے گی اس کو. جو اپنے بچے کی یاد میں اتنی تڑپ رہی ہے کہ ہر بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے، کیا جب اس کا بچہ اسے ملے گا تو آگ میں پھینک دے گی؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں. وہی تقدر علی اللہ تطرحہ، حالانکہ وہ قادر ہے کہ اس کو نہ پھینکے اس میں. فقال، تو فرمایا، للہ، البتہ اللہ تعالی، ارحم، زیادہ رحم فرمانے والا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں پر، من ہذہ، اس عورت سے بڑھ کے، بولدہا، جو اپنے بچے کے لیے مہربان ہے. وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، تنالو، پاتے ہیں اس کو، عبادہ الرحماء، اس کے مہربان بندے. اللہ کی رحمت اس کے مہربان بندوں کو ملتی ہے. فقال، بس فرمایا، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، بے شک اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے رحم کرنے والے بندوں پر. سبحان اللہ. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے
تو ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنی ہوگی. طریقہ بتا دیا رحم پانے کا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کتنی زبردست بات کی گئی. یعنی اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو بچ کے نہیں جا سکو گے، چھوٹ نہیں سکو گے. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس پر رحمت آئے، اس کی مشکلات حل ہوں، اس کی تکلیفیں دور ہوں. تو اس کے اندر ایک کائنڈ ہارٹ ہونا چاہیے جو دوسروں کی تکلیفوں کو محسوس کر سکے. کہے گا اسلام آباد سے کوئی کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاذہ یہاں سے ابھی جب ہم رحمت کا سارا کانسیپٹ پڑھ رہے ہیں تو جو ہم آتے جاتے ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا کانسیپٹ ابھی کلیئر ہو رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے جو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو تھوڑا سا کانشیسلی کیا جائے تو یہ پھر عبادہ الرحمٰ ہی ہوتے ہیں نا، وہ جو دوسروں کو رحمت کی دعا دیتے ہیں. اور کتنا ضروری ہے ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کرنا. بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے، یاد دہانی کرا دی. یس نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Ustaza, I understand that when people are smarting under the sense of injustice, and Allah subhanahu wa ta'ala when gives the punishment to the people, to the culprit, then it is also the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, because this is the way that the innocent people get satisfaction. Yes. Because they are deprived of. So it is also the blessing of Allah. بالکل. While when he was giving punishment to others. بالکل صحیح. بظاہر دنیا میں کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں نا ہمیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے، کیوں نہیں یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی. لیکن ہم صرف سرفیس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کیا مہربانی کرنے والا تھا وہ ہم کو نظر نہیں آتا. وَكُلَّمَا كَانَ الْإِنسَانُ أَقْرَبُ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى كَانَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى بِهِ. سبحان اللہ. وَكُلَّمَا اور جب کبھی كَانَ الْإِنسَانُ ہوتا ہے انسان، أَقْرَبُ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى اپنے رب تعالیٰ کے قریب، كَانَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ ہوتی ہے اللہ کی رحمت، أَوْلَى بِهِ اس کے اور زیادہ قریب. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے اللہ کے قریب ہوتے جاؤ اور اللہ کے قریب ہونے والے کام کرتے جاؤ. وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ طَائِعًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ اور جتنا جتنا ہوتا ہے انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار، اطاعت گزار، منتہیاً رکنے والا، اما نہى اللہ ورسولہ عنہ ان چیزوں سے جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا، ان سے رکنے والا، منتہی رکنے والا. کان استحقاقہ للرحمت اعظم اس کا رحمت کے لیے حق اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یعنی جو بندہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے اتنی ہی اللہ کی رحمت اس پر زیادہ آتی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وسمى الله عز وجل كتابه بالرحمة فقال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے اپنی کتاب کا کیا؟ رحمت. یعنی قرآن کا ایک نام رحمت بھی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کتاب رحمت ہی رحمت. فقال سبحانہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ اور اتارا ہم نے آپ پر کتاب کو، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو کھول کے بتانے والی، وَهُدًى اور ہدایت کا ذریعہ، وَرَحْمَةً اور رحمت. یعنی یہ کتاب رحمت ہے، وَبُشْرَى اور خوشخبری، گلیڈ ٹائڈنگ، للمسلمین مسلمانوں کے لیے. وَسَمَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْجَنَّةَ بِالرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام بھی رحمت رکھا ہے. وَهِيَ أَعْظَمُ رَحْمَةٍ خَلَقَهَا اللَّهُ لِعِبَادِهِ اور وہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ کی جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی، الصالحین جو نیک ہیں. فقال پھر فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ تو جن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے یعنی اس دن وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَأَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ بِالرَّحْمَةِ
فقال سبحانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اللہ عز و جل نے اپنے رسول کو رحمت کے ساتھ بھیجا. پھر فرمایا سبحانہ نے وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمتا للعالمین، مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا نام رحمت رکھا، جنت کا نام رحمت رکھا، نبی کو رحمت دے کے بھیجا، تو کتنی وسیع ہے اس کی رحمت. وَإِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ بِالْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ وَوَصَلَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ بِالرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ تَمَّ لَهُ أَمْرُ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ وَنَالَ مُرَادَهُ مِن مَّوْلَاهُ وَإِنْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْحَامِ فَسَدَ عَلَيْهِ أَمْرُ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ وَحَرُمَ رِضَا مَوْلَاهُ. وَإِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ جوڑتا ہے، مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ، جو اس کے اور رحمان کے درمیان ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، کنیکشن ہے، بالعبادت والطاعت، عبادت اور طاعت کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. یعنی بندے جب اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، وَوَصَلَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ، اور جوڑتا ہے اس کے اور مخلوق کے درمیان، بالرحمت والاحسان، رحمت اور احسان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالی کے ساتھ اطاعت کا تعلق رکھتا ہے اور بندوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں. احسان کیا ہے؟ دوسرا نہیں بھی اچھا کر رہا پھر بھی اچھا کرتے ہیں. تم لہ امر دینہ و دنیا، تو پورے ہو جاتے ہیں اس کے لیے اس کے دین اور دنیا اور آخرت کے کام، یعنی ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. Everything comes on its place. وَنَالَ مُرَادَهُ، اور وہ اپنی مراد پا لیتا ہے، اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اپنی مراد، اپنا گول اچیو کر لیتا ہے. من مولاہ، اپنے مولا سے، یعنی اپنے رب سے وہ پھر جو چاہتا ہے پا لیتا ہے، اس کی مرادیں، اس کی وشز فلفل ہو جاتی ہیں، پھر اس کا مولا راضی ہو جاتا ہے. وَإِنْقَطَعَ، اور اگر وہ کاٹ دیتا ہے، تعلق نہیں رکھتا، ما بینہ و بین الرحمن، جو اس کے اور رحمان کے درمیان ہے، یعنی عبادت کا تعلق، وما بینہ و بین الارحام، اور جو اس کے اور رشتوں کے درمیان ہے، فسد علیہ امر دینہ و دنیا، تو بگڑ جاتا ہے اس پر اس کے دین اور دنیا کا معاملہ، واخراہ، اور اس کی آخرت کا معاملہ، وحرم رضا مولاہ، اور وہ اپنے مولا کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی جب بندے کی عبادت ٹھیک نہیں ہوتی اور بندوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. پہلے بتایا نا کہ کن چیزوں سے رحمت آتی ہے، اب بتا دیا کہ کن چیزوں سے رحمت چلی جاتی ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ خَيْرًا نَشَرَ عَلَيْهِمْ أَثَرًا مِّنْ آثَارِ اسْمِهِ الرَّحْمَنِ فَعَمَّرَ بِهِ الْبِلَادَ وَأَحْيَا بِهِ الْعِبَادَ وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ سُوءًا أَمْسَكَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْأَثْرَ فحل بهم من البلاء بحسب ما امسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. اور جب اللہ تعالیٰ زمین والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، نشر علیہم، پھیلا دیتا ہے ان پر، اثراً، اثر، من آثاری، آثار میں سے، اسمہ الرحمن، رحمان نام کے، یعنی ان پر اپنی رحمتیں عام کر دیتا ہے. تو کیسے ہوتی ہیں عام؟ فَأَمَّرَ بِهِ الْبِلَادِ، آباد ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ملک، شہر آباد ہو جاتے ہیں، ہر طرف خوشحالی آنے لگتی ہے. وَأَحْيَا بِهِ الْعِبَادِ، اور بندے اس کے ساتھ زندہ ہونے لگتے ہیں، لوگوں کو بھی ایک نئی زندگی ملنے لگتی، ایک خوشی نصیب ہونے لگتی ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِهِمْ سُوءًا، اور جب وہ بندوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُمْ ذَلِكَ الْأَثْرَ، روک دیتا ہے ان سے یہ اثر. فَحَلَّ بِهِمْ مِنَ الْبَلَاءِ، اتر آتی ہے ان پر بلا، بحسب ما امسک عنہم من آثار اسم الرحمن، اس کے مطابق جو اس نے روکا ان سے اپنے نام رحمان کے آثار میں سے، یعنی رحمت میں سے. یعنی جب رحمت ہوتی ہے ہر چیز پھل پھول جاتی ہے جیسے بہار میں ہوتا ہے، اور جب رک جاتی ہے تو جیسے خزاں میں ہر چیز ختم، ڈیڈ ہونے لگتی ہے، خیر و بھلائی کم ہونے لگتی ہے، بندے زندہ ہونے کے بجائے مرنے لگتے ہیں. فزیکلی بھی قتل و غارت عام ہوتی ہے اور ویسے بھی لوگ کم ہونے لگتے ہیں.
ومن تأمل هذا الكون العظیم بعین البصیرۃ، اور جو غور کرے گا اس کائنات عظیم پر بصیرت کی نگاہ کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ غور فکر کرے گا، رآہ دیکھے گا اس کو ممتلئا بھرا ہوا، بہذہ الرحمۃ الواحدۃ اس ایک رحمت کے ساتھ، التی ملأت طباق ما بین السماء والارض جس نے بھر رکھا ہے زمین و آسمان کے درمیان کی جگہ کو، کامتلاء البحر بمائہ جیسے بھر دیا ہے سمندر کو اس کے پانی کے ساتھ، والجو بہوائہ سبحان اللہ اور پوری فضا کو ہوا کے ساتھ، وما فی خلالہ من ضد ذلک اور جو اس کے اندر اس کے اپوزٹ ہوگا، فہو مقتضی قوۃ تو وہ اس کی قوت کا متقاضی ہے، سبقت رحمتی غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے، فالمسبوق لا بد لہ لاحق وان ابطأ جو آگے جانے والا ہے لازمی طور پر اس کے پیچھے آنے والا بھی آ جاتا ہے، وان ابطأ خواہ وہ سست رفتار ہو، وفیہ حکمت لا تناقضها الرحمہ اور اس میں ایک حکمت ہے جو رحمت کے اپوزٹ نہیں، فہو سبحانہ ارحم الراحمین تو اللہ سبحانہ وتعالی ارحم الراحمین ہے، واحکم الحاکمین سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے، یعنی سارے دنیا کے ججز کو اکٹھا کر لیں اور ان کے فیصلوں کو، اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا فیصلہ وہ سب سے زیادہ بہترین ہوگا۔ یدع کل شیء فی موضعہ رکھتا ہے ہر چیز کو اس کی جگہ پر، یہ ہے اس کی رحمت کہ اس نے ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا ہوا ہے۔ اب اس پر کوئی بات کرنا چاہے گا کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ خَيْرًا نَشَرَ عَلَيْهِمْ أَثَرًا مِنْ آثَارِ اسمِ الرحمن کہ جب بندوں کی بھلائی ہونے لگتی ہے تو رحمتیں آ جاتی ہیں۔ کیسے؟ ہاؤ شاہدہ؟ If you take an example of an institute, if everybody becomes pure تو آپ کو وہ نظر آتا ہے جو رحمتیں عام ہو رہی ہوتی ہیں، جو خوشحالی ہوتی ہے، and people become live, they become happy, it flourishes. Yes. And you can see that the barakat there. But when it's not purity there, what happens? People start falling away, you don't see the barakat, it doesn't flourish, it won't expand. تو آپ اسی طرح گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی فیملیز میں بھی یہی ہوتا ہے، خاندانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، ملکوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ Why some countries are more flourishing than the others? Why there is a life and the others are looking like dead? ایک رونق ہی نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت روک لی۔ کیوں روکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ جیسے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت قیامت کے، لیکن دنیا میں جیسے ان کے اوپر جو رحمت ہے وہ پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے روک لی جاتی ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں، وہ اپنی غلطی کو دنیا میں ریکٹیفائی کر لیں، ٹھیک کر لیں، ورنہ آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ وہ دنیا میں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہاں محروم کر رہا ہوں تو آگے بھی کر دوں گا، باز آ جاؤ، وارننگ ہوتی ہے۔ مومن کے لیے بلا بھی ایک رحمت ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ یا تو سیدھا ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک انوائرمنٹ بن جاتا ہے نا، جیسے وہ آپ عقیدہ کی کلاس میں بتا رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین، تو اگر کسی بھی جگہ پہ لوگوں کے اندر رحمت کی کوالٹی ہے تو وہ آپس میں مہربان ہے، آپس میں مہربان ہے، تو وہ ایک انوائرمنٹ ہی ایسے بن جاتا ہے کہ جس میں سے اور خوشیاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک لائف آپ کو مل گئی ہے، یو بیکم الائیو ایز ویل۔ پھر یہ ہوتا ہے نا استاذہ کہ بہت کم لوگ بھی مل کے نا بہت بڑا کام کر جاتے ہیں، رات دن بہت بڑا مجمع بھی۔ یس، جیسے ہمیشہ تاریخ میں ہوتا رہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کیونکہ وہ خالص اللہ ہی کے لیے کر رہے تھے نا۔ جیسے طالوت جالوت کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ طالوت کے ساتھ کتنے لوگ آخر میں رہ گئے، ہینڈ فل، جنہوں نے اپنے نفس کو روک لیا، پانی نہیں پیا وہاں سے جس دریا سے پانی پینا منع کیا گیا تھا۔ They listened to طالوت اور پھر بعد میں بھی اس کے ساتھ رہے، اور انہوں نے اتنے بڑے گرانڈیل پہلوان کو ہرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک چھپے ہوئے داؤد کے ساتھ مدد کر دی علیہ السلام۔ یہ بھی اللہ کی رحمت تھی نا کہ داؤد جو ایک عام سپاہی تھے علیہ السلام، ان کی کوالٹی سامنے آ گئی، ہی ٹوک اوور۔ اب کوئی کچھ کہنا چاہے تو آپ میں سے اسلام آباد کہہ لیجیے۔ سادہ یہ جو سیکنڈ لاسٹ ہے نا، لا تناقض الرحمہ، تناقض کیا ہے؟ جی
کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ کی رحمت نظر آتی، لیکن یہ کس کو نظر آتی ہے؟ جس کے اندر بصیرت ہوتی ہے. یہ رحمت اتنی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو بھرا ہوا ہے، جیسے سمندر پانی سے بھرا ہوا ہے، جیسے فضا ہوا سے بھری ہوئی، اور جو اس کے بیچ میں من ضد ذالک، اس کے اپوزٹ سے. فہو مقتضی قوت سبقت، یعنی یہ سب رحمت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات سے کہ میری رحمت میرے غضب پہ چھائی ہوئی ہے، سبقت لے گئی. فل مسبوق، مسبوق کیا ہے؟ غضب، ٹھیک، اور سبقت لے جانے والی رحمت. لا بد لاحقن وان ابطأ، ٹھیک ہے، وہ بھی آ جاتا ہے خواہ وہ آہستہ آہستہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی کہیں ظاہر ہوتی ہے جب بندہ ہٹتا ہے اپنے رستے سے، تو یہ بھی اس کی رحمت ہوتی ہے. وفیہ حکمت، یعنی کبھی مسبوق جو ہے، رنر جو ہے، وہ ہلکا بھی چل رہا ہو تو بھی ہوتا ہے. نقیص کا مطلب ہوتا ہے اپوزٹ، کنٹراڈکٹری. اس سے یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا دنیا میں کہیں کوئی خرابی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو کہ اللہ کی رحمت نہیں آ رہی. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جگانے کے لیے غضب کا پورشن بھی رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، بہترین فیصلہ کرتا ہے، اور اس نے ہر چیز کو اس کے ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے. غضب کو اپنی جگہ رکھا ہوا ہے اور رحمت کو اپنی جگہ رکھا ہوا ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں غضب کا ایلیمنٹ بھی ڈالتا ہے، اگرچہ رحمت زیادہ کرتا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ غضب نہ کرے، بندے سے ناراض نہ ہو، بندے سے رحمت نہ روکے کسی خاص معاملے میں، تو پھر کیا ہو؟ بندہ تو اکڑ ہی جائے، وہ اپنے آپ کو ہی خدا سمجھ لے. پھر ہم فرق بھی نہیں کر سکتے نا کہ رحمت کیا ہے. اگر ہر وقت رحمت ہی رحمت ہی ہو تو پھر اس کی رحمت وہی جیسے وہ نعمت چلی جاتی ہے، اس وقت انسان سوچتا ہے یہ صحیح اور غلط کا بھی نہیں پتہ چلتا نا اس کو. جی ہاں، انسان کو جب ٹھوکر لگتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے پاؤں ٹھیک نہیں رکھا، صحیح جگہ نہیں رکھا. اسی لیے آخر میں وضاحت کر رہے ہیں نا کہ یدع کل شیء فی موضعہ. ہاں، اللہ نے ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پہ رکھا ہوا ہے. اس کا کوئی بھی فعل رحمت سے خالی نہیں ہے. خواہ اس کی ناراضگی ہے وہ بھی اس کی رحمت ہے، کیونکہ اس سے پھر انسان سنبھل جاتا ہے نا، سیدھا ہو جاتا ہے اگر کوئی سمجھے، بصیرت ہو تو. سازا جیسے بعض دفعہ ہمارے اوپر ایک فیز آتا ہے کہ ہم بہت ایکٹیولی کام کرتے ہیں اور پھر ہم ایک دم سے سلو ہو جاتے ہیں. پھر ہم بہت ویلیو کرتے ہیں اس ٹائم کو کہ ایکٹیولی کام کر رہے تھے، لیکن اس سلو ٹائم میں بھی کوئی مصلحت حکمت. بالکل جیسے میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، آہستہ آہستہ میں چلتی ہوں تو تیز نہیں چل سکتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بچپن اسکول میں اپنے گروپ کے ساتھ چلتی تو ہمیشہ آگے نکل جاتی، پھر میں پیچھے اڑ کے ایسے دیکھتی تھی تم لوگ چلتے کیوں نہیں، تیز چلا کرو. اور مجھے پکڑتے رہتے تھے گھر والے بھی کہ آرام سے چلو. اور اب میرا حال یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک جانا ہو تو اٹ ٹیکس ٹائم. پھر ہر چیز کو ٹائم زیادہ لگتا ہے. جو چیز آپ یوں کر رہے ہیں اب وہ آپ ایسا ایسا کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ پھر کیا چاہتا بندے سے کہ اب وہ اپنی پرسنل عبادت پر زیادہ توجہ کرے، توبہ استغفار کرے. پہلے جو دنیا میں بھاگ بھاگ کے کام کر رہا تھا اب وہ ذرا اپنے آپ کو بھی ٹائم دے. اٹس یور اون ٹائم کہ یو آر ٹیکنگ ٹائم ٹو لک آفٹر یور سیلف، اور طرح کی تیاری کرو. امام ابن تیمیہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری بار جب جیل میں بھیجا تو وہ اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ اب سارے کام چھٹ گئے اور ساری توبہ استغفار رہ گئی اور ذکر اور عبادت رہ گئی. تو یہ اللہ کے ہر فیصلے میں رحمت ہے. اب کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ سکتے لو اگر اتنے بڑے امام تھے سب کچھ کیا تو آخری زندگی قید میں کیوں گزری؟ نہیں، وہ قید بھی رحمت ہے بندے کے لیے. ہم نہیں سمجھ پاتے، ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں ہمارے پر یہ چیز کیوں آ گئی ہے. دیر از سم ریزن. زیادہ بعض کچھ ڈیسیژنز میں ڈیلے ہوتا ہے، ہاں وہ بھی ہم امپیشنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہر طرح سے پریشر آتا ہے، لیکن وہ اللہ نے اس ڈیلے میں بھی کوئی خیر رکھی ہوتی. بالکل بالکل صحیح ہے، بس اس کی رحمت کو محسوس کرنے والا ہونا چاہیے. کل بچے پڑھنے آئے قرآن نا، تو ایک بچے نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں کہتی رہتی ہیں نا کہ اسکول میں سنگنگ ہو تو آپ نے سنگ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. تو میں نے اور میرے فرینڈ نے نہیں گایا وہ جو سنگ کروا رہے تھے. ہم اسمبلی میں ایسے ہی بیٹھے رہے تو ہماری ٹیچر نے ہمیں بہت ڈانٹا کہ آپ نہیں سنگ کر رہے تو آپ کو سزا ملے گی، آپ کا پلے ٹائم مس ہو جائے گا.
تو کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہے. تو جب پلے ٹائم آیا کہتا میں نے کہا کہ وی مس آر پلے ٹائم. تو وہ ٹیچر نے کہا نو. تو کہتا ہے میں حیران ہو کے اس کی شکل دیکھ رہا تھا, ابھی تو کہہ کے گئی کہ یس یو آر گوئنگ ٹو. تو میں نے کہا دیکھو بیٹے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. بالکل اللہ رحمان ہے, اس نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر دیا. اگر نیکسٹ ٹائم آپ کریں گے, اگر پلے مس بھی ہو گیا نا تو آپ میرے گھر آئے, سارا ٹائم آپ کھیلے. اتنا خوش ہوئے. الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں اگر یہ ڈال دیا جائے نا چیز کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند, اور اس کے ہر فیصلے میں رحمت. الحمدللہ. السلام علیکم استاذہ. یہ جو اللہ کی رحمت روکنے کا ہے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ وہ پیرنٹس بھی جو اپنے بچے کو ہر منہ مانگی چیز دے دیں اور تو وہ بالکل اسپوائل برائٹس بن جاتے ہیں نا. بالکل صحیح ہے. اس پیراگراف کا ترجمہ کون کرے گا؟ وَمَن تَأَمَّلَ هَذَا الْكَوْنَ الْعَظِيمَ بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ. استاذہ میں کر سکتی ہوں؟ جی کریے. ومن تأمل, اور جو غور کرے گا اس بہت بڑی عظیم کائنات پر بصیرت کی نگاہ سے ریفلیکٹ کرے گا تو وہ اس کو بھرا ہوا پائے گا رحمت, ایک سنگل رحمت سے, ایک واحد رحمت سے, وہ جس سے آسمان اور زمین کے بیچ کی ساری جگہ بھری ہوئی ہے, اور جس سے سمندروں میں پانی جس طرح یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت آسمان و زمین کی ساری چیز کو بھرے ہوئے ہے. جس طرح یعنی اس کو سمجھایا مثال جیسے کم تلا البحر بمائہ, جس طرح سمندر بھرا ہوا پانی سے, ہاں اپنے پانی سے, اور ایٹماسفیئر ہوا سے, فضا ہوا سے, یعنی جو ہمارا جتنا بھی ایٹماسفیئر ہے جو ہے. جی ٹھیک ہے. جو اس میں اس کے اپوزٹ ہے نہیں, خلال کا مطلب اس کے درمیان ہے, اس کے دوران خلال کرتے ہیں انگلیوں کا, تو کہاں کرتے ہیں؟ ان بٹوین. جی. من ضد ذالک. استاذہ I'm sorry, اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ والی چیز. اچھا اب ذرا سا سمجھ لیں اور غور کر لیں اس کو, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں ومن تأمل هذا الكون العظیم بعین البصیرۃ, جس نے بھی اس عظیم الشان کائنات کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھا, غور کیا. تأمل کا مطلب ہوتا ہے غور کیا, اس میں غور سے دیکھا. رآہ دیکھے گا اس کو, یعنی وہ دیکھنے والا دیکھے گا اس کو, ممتلئا بہذہ الرحمت الواحدہ, بھرا ہوا اس ایک رحمت سے. ایک کون سی ہے یہ؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ استاذہ جو ایک ساری دنیا کو دی گئی اور 99 اللہ تعالیٰ نے رکھ لی اپنے پاس. بالکل درست. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں جن میں سے ایک دنیا میں ہے. ٹھیک ہے. تو جو غور کرے گا وہ صرف اس ایک رحمت کو پوری کائنات کے اندر جو اس کو نظر آ رہی ہے وہ دیکھ سکتا ہے اپنی نگاہوں سے. اگر غور و فکر کرے انسان تو ہر چیز میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نظر آئے گی. ٹھیک ہے. التی ملأت, وہ رحمت جس نے بھر دیا ہے, طباق ما بین السماء والارض, آسمان اور زمین کے بیچ کے حصے کو. طباق طے کو کہتے ہیں نا, ٹرے کے لیے بھی طبق کا لفظ استعمال ہے, طبقا عن طبق, درجہ بدرجہ. خلق سبع سماوات طباقا, تو طباق کہتے ہیں ایک آسمان کے اوپر ایک آسمان, یا ایک زمین کے اوپر جو آسمان ہے اس کا جو بیچ. اسی طرح کم طلاء البحر بمائہ, جیسے سمندر پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اپنی سرفیس سے لے کر ڈیپ ڈاؤن ارتھ تک سمندر کیا ہوتا ہے؟ فل ہوتا ہے. کہیں سے خالی بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا, فل بھرا ہوا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے, ہر چیز میں رحمت ہے, ہر چیز میں رحمت نظر آ رہی ہے اس کی. والجو بہوائہ, جس طرح سمندر کو پانی سے بھر دیا ہے اور فضا کو ہوا سے. ٹھیک ہے. وما فی خلالہ, اور جو اس کے درمیان ہے, من ضد ذالک, اس کے اپوزٹ, یعنی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ رحمت نظر نہیں آ رہی یا یہ رحمت کے خلاف ہے, فہو مقتضی قوت, تو وہ متقاضی ہے اس قوت کی کہ سبقت رحمتی غضبی, کہ سبقت لے گئی میری رحمت میرے غضب پر.
یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بعض اوقات بندوں پر ناراض بھی ہوتا ہے. قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں نا. تو وہ نہ ہو تو رحمت محسوس کیسے ہو کہ ہم امن سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن رحمت اس غضب پر حاوی ہے. ہم ساری زندگی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس کے باوجود وہ ہم پر رحمتیں برساتا چلا جاتا ہے. فل مسبوق، مسبوق جس پر سبقت لے جائی گئی یعنی غضب. لابد لاحقن، لابد لازمی طور پر، لاحقن آ ملنے والا ہے. وہ ان ابتآ، خواہ وہ سست ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کے مظاہر بھی ہوں گے. وفیہ حکمت، اور اس میں بھی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں بھی حکمت ہے. لا تناقضها الرحمہ، جو اس کی رحمت کے اپوزٹ نہیں، اس کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا. یعنی اللہ کا غضب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتا. واضح؟ کوئی مثال سے سمجھائیں گے یہ بات؟ استاذہ مجھے وہ یاد آ رہا تھا جاپان میں جب سونامی آئی تھی تو کس طرح لوگ بیچارے اپنے ڈیلی لائف میں بزی ہیں اور پانی آتا جا رہا ان کے اوپر. یہاں ایک بندہ کھڑا اور سامنے سے پانی. تو میں سوچی تھی کہ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس وقت ان کے لیے تو وہ ٹھیک نہیں، لیکن جو دوسرے عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے. وعلیکم السلام. ہماری لائف میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا غضب ہے، لیکن ان ایکچوئل فیکٹ وہ ہمیں ٹھیک کر دیتی ہے، تو پھر وہ اللہ کی رحمت بن جاتی ہے. بالکل بالکل درست سمجھا. جی استاد، اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک قیدی کا خط آیا تھا نا، جو عمر قید کا جو آپ کو میں نے بتایا تھا. جی جی. تو ہم نے بکس بھیجی تھی، تو اس کا خط آیا ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ قید میں 10 سال سے ہے اور اس نے اتنی کتابیں پڑھ لی ہیں تفسیروں کی اور حدیث کی اور دوسری چیزوں کی، اور وہ پڑھا رہا ہے اور مسلمان بھی کیا ایک عیسائی کو، اور اتنا کچھ کیا. تو میں نے کہا بظاہر اس کے لیے قید تھی، لیکن اس نے اتنا علم حاصل کر لیا جتنا ہم نے بھی نہیں کیا. بالکل. یہ بھی اس کے لیے پھر خیر ہو گئی. خیر ہو گئی. اچھا، اب اس میں ایک اور پہلو آپ دیکھیں کہ جب دنیا میں فساد ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کنٹرول کر دیتے ہیں. تو یہ اس کی رحمت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارے جسم میں کوئی بیماری آتی ہے، بہت خاموش بیماری ہے، نظر نہیں آ رہی، لیکن اچانک سر درد ہوتی ہے، کچھ اور ہوتا ہے، تو ہم اپنی طرف توجہ کر لیتے ہیں. تو بظاہر ہمارے لیے وہ ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز ہم اپنے آپ کو اگنور ہی کیے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے جیسے کسی چیز کا ریش نکل آتا ہے، جی، وہ اندر سے جو گندگی ہے یا جو بھی ہے وہ باہر آ جاتی ہے. بالکل. جیسے کل کی کلاس میں بھی آپ نے بتایا تھا استاذہ کہ جب حادثے آتے ہیں آپ پہ تو آپ اللہ کی طرف رخ کرتے ہو اور عبادتیں زیادہ کرتے ہو، ذکر زیادہ جی، کرتے ہو، تزکیہ ہوتا ہے، اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں جو اس سے پہلے نظر نہیں آتی. فَهُوَ سُبْحَانَهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو وہ اللہ پاک جو ہے وہ ارحم الراحمین ہے، ہر حال میں رحم فرماتا ہے. وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور سب فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. يَدَعُ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ، وہ رکھتا ہے ہر چیز کو اس کے مقام پر، ہر چیز اس نے اس کی جگہ پر رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.